بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں، پورے ملک میں اور پوری کامتی میں قربانی کے ایام کافی دنوں سے چل رہے ہیں کہ بس اللہ پاک رحم فرمائے. ابھی تقریباً ایک آدھ مہینے سے جو حالات کامتی پر طاری ہیں اس میں محلے، خاندان، گھرانے سب پر ہی بڑی آزمائش اور قربانی کے ایام آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ دو چار ہیں. ہم قرآن پاک میں اس سوال کا جواب اگر تلاش کریں، یہ جو حالات ہیں اس کے بارے میں غور کریں کہ یہ حالات جو ہمارے شہر پر خاص طور پر طاری ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ملے گا آپ کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری پیداوار اور پھل فروٹ کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اور صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دل کو تکلیف پہنچانے والی کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ پاک کے یہاں سے آئے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں، یہی صبر کرنے والے لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشیں اور اللہ کے انعامات ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہی کے پاس ہدایت ہے. کون سی ہدایت؟ کون سی ہدایت؟ جس کا سوال ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. جس کے بارے میں قرآن کہتا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن میں پہلی سورت یعنی سورہ بقرہ پہلے پارے کے حساب سے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت نامہ ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اس ہدایت پر ایسے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور سہ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں. پوری کامتی ہماری
بکھری ہوئی ہے اس وقت، لوگوں کے دل منتشر ہیں، خوف زدہ ہیں. ہم قرآن میں غور کرتے ہیں تو یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم آزمائیں گے. دوسری جگہ 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی سٹارٹنگ میں ہم پڑھیں الف لام میم. اللہ ہی اس کے مطلب کو بہتر جانتا ہے. الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ان کی آزمائش نہ ہو؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے آزمایا ہے ان سے پہلے بھی لوگوں کو تاکہ ہم جانیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کون اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور کون آہو بکا کرتا ہے اور شور و غوغا کرتا ہے کہ ارے ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرے گھر والوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، کسی اور کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، میرے ہی کسی عزیز ترین، میری ماں، میرے والد، میرے بھائی، میری بہن، میرا بیٹا یا میری بیٹی کا انتقال کیوں ہو گیا، کسی اور کا ہونا چاہیے، ابھی کیا عمر تھی، نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت غلط ہو گیا. کون ایسی باتیں کرتا ہے اور کون کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، سب کو جانا ہے. کل من علیہ فان، ابھی ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، نماز میں پڑھا سورہ رحمان، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک کو فنا کی گھاٹ اترنا ہے سوائے رب ذوالجلال کے، وہ باقی رہے گا. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ تعالی کی، وہ باقی ہے اور وہ باقی رہے گا، وہ باقی ہے اور وہ باقی رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور قرآن پاک میں اگر غور کریں تو ہمیں جواب ملے گا. کیا جواب ملے گا؟ وما اصابکم. اب یہ سوال ہو کہ یہ حالات کیوں ہیں، یہ وبا کیوں ہے، تو اس کا جواب سنیے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور بہتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو امید والی آیت ہے، امید والی جس سے اللہ تعالیٰ سے امید کی جائے، وہ یہ آیت ہے جس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر پہنچتی ہیں یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور بہتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اسی طریقے سے ہم دوسری جگہ قرآن میں ڈھونڈیں ہمارے حالات کا حل، ہمارے مسائل کا حل، تو قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو کچھ بھی فساد برپا ہے زمین میں، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، سمجھ رہے ہیں، جو کچھ بھی فساد ہمیں نظر آ رہا ہے، کرپشن ہمیں نظر آ رہا ہے، بربادی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ یہ حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ذرا احساس ہو اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. جب حالات آئیں تو وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. یہ جو ایام آج شروع ہوئے، ذی الحجہ کی آج 10ویں تاریخ ہے، آج کل پرسوں یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا پردادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہے یہ ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح سے جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں میں، تو وہ انہوں نے پورا کر دکھایا، انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم وہ جس نے وفا کیا، جس نے اللہ تعالی کے ساتھ وفا کیا۔ سورہ نجم میں تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش چند باتوں میں کیا؟ ایک آزمائش یہ کہ ان کا جو شہر تھا شام، وہاں سے ان کو حکم دیا گیا کہ ہجرت کرو، وہ ہجرت کیے، چلتے رہے، اور آج جو مکہ مکرمہ ہے، جو جگمگاتا ہوا شہر ہمیں نظر آ رہا ہے، وہاں جب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب آپ کو یہیں رکنا ہے، اور ان کے پاس ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹا حضرت اسماعیل چھوٹا سا، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر یہ پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب واپس ہو جاؤ، ان کو یہیں چھوڑو، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی کھیتی، کوئی سرسبز شادابی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، نہ بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات، نہ کوئی وہاں آبادی، کچھ بھی نہیں، یہی لوگ، بیٹا اور بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے ان کو وہاں چھوڑا اور پھر واپس ہو گئے اپنے شہر کی طرف دوبارہ۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں اکیلے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں، پھر پوچھا، پھر کوئی جواب نہیں، تو وہ سمجھ گئیں کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے کہ نبی وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں ہیں انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے پوچھا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر تو آپ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جب اللہ کا حکم ہو رہا ہے، جب اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس ننھے اسماعیل کی حفاظت کی اور ان کی ماں کی بھی حفاظت کی۔ ان کو پیاس لگی، پانی نہیں، تو دوڑ لگائی، انہوں نے چکر لگائے، جو آج تک اور قیامت تک چکر لوگ لگاتے رہیں گے صفا مروہ پر، صفا مروہ پر چکر لگاتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، تیز تیز چلتے رہیں گے۔ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے کہ جو پانی کی تلاش میں، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں، آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے گھر بناؤ، پہلے بینک بیلنس جو ہے اکٹھا کرو، پھر کوئی کام کرو نیکی کا، پھر شادی کرو، اور پھر جو ہے کوئی نیک کام کرو، نمازی بنو۔ ابھی نمازی نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت بزی ہیں کاروبار میں، جب پورا سیٹ ہو جائے گا پھر نماز پڑھیں گے۔ ابھی حج نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی کاروبار سیٹ نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے بچوں کی، جب سب ہو جائے گا پھر جو ہے نیک کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، جب جو بھی اللہ کا حکم ہو اس وقت اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، پیسے کی لائن سے، طاقت کی لائن سے، جو بھی صلاحیت موجود ہے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ وہاں بسے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے، پھر انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی۔ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام روایتوں کے حساب سے پہلے سے ہی ہے کعبہ، بعض روایتوں میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے کعبہ شریف، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کے موقع پر کعبہ کی جو عمارات ہیں وہ مٹ گئی تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا، اور کیونکہ پورا
तूफान आया था हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो आसार खत्म हो गए थे, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जरिए से फिर से उसी जगह पर जहां पर पहले से काबा था, यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की थी, फिर वहीं काबा तामीर किया गया। इसलिए कि कुरान कहता है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, सबसे पहला घर रुए जमीन पर अगर वो कोई घर है तो वो बक्का में यानी मक्का में वो अल्लाह का घर है और वो काबा शरीफ है। उसमें हिदायत है और उसमें बरकतें हैं लोगों के लिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर काबा शरीफ की तामीर किए। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि मैं इनको ज़बह कर रहा हूं, कि अनज़बहक फंजुर मादा तरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाद में फिर अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं तुमको देख रहा हूं ख्वाब में कि मैं ज़बह कर रहा हूं तुमको, तुम्हारा क्या ख्याल है? क़ाल या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि ऐ अब्बा जो कुछ आपने ख्वाब में देखा है, और नबियों के ख्वाब भी सच्चे होते हैं, वही की तरह होते हैं, उन पर भी अमल करना जरूरी होता है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जो कुछ आपने ख्वाब में देखा है आप उसको कर डालिए और इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बेसब्रा हो जाऊंगा और मैं इनकार कर दूंगा। चुनांचे उन्होंने उनको ज़बह करने का इरादा किया। अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दिया कि वो न चले, बहुत कोशिश की कि चल जाए लेकिन नहीं चली। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात में हजारों हमारे लिए सबक हैं, हमारे लिए इबरतें हैं कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी चीज में यह ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचाए। तेरे महफूज को कोई जरर पहुंचा नहीं सकता, अनासिर छू नहीं सकते, फलक धमका नहीं सकता। जिसको अल्लाह पाक रखते हैं, जिसकी हिफाजत करते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और जिसे अल्लाह न रखे उसे सारी दुनिया चखे। याद रखिए, अल्लाह की सिक्योरिटी अगर हमें हासिल है तो कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, और अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं है तो हमारे बड़े से बड़े कारनामे बेकार हो जाते हैं, बड़े बड़े मंसूबे फेल हो जाते हैं। बहरहाल छुरी नहीं चली, बल्कि उसके बदले में जन्नती मेढा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए और उसकी कुर्बानी हुई। वही है सुन्नत व अबीकुम इब्राहिम। ये जो हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं ये हमारे जद्दे अमजद दादा परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सवाल ये पैदा होता है कि तुम लोग कितने बेरहम हो कि तुम जो है जानवरों का कत्ल करते हो और उनको काटते हो, खाते हो। ठीक है, इसका जवाब ये है कि हम ये अमल अपनी मर्जी से थोड़ी करते हैं, ये अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी रखी थी, इस उम्मत के लिए भी कुर्बानी है, कुरान पाक में है। हर उम्मत में कुर्बानी थी, इस उम्मत में भी कुर्बानी है। और क्यों? ताकि हम अल्लाह का जिक्र करें, ताकि हम अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि अल्लाह ताला को ये गोश्त की जरूरत नहीं है। ये गोश्त कौन खाता है? हम खाते हैं, इंसान खाता है। वला दिमाउहा, ना अल्लाह को खून की जरूरत है ना गोश्त की जरूरत है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह ताला को तुम्हारे दिल में जो इखलास है, तुम्हारे दिल में जो सच्ची तड़प है अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करने का और अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाने का, ये जो तुम्हारे दिल में जज्बा है ये अल्लाह ताला को पसंद है और ये अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। यही चीजें ऊपर जाती हैं, यही अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। तो ये जवाब है कि हम अपनी मर्जी से नहीं करते, हम नमाज अपनी मर्जी से नहीं पढ़ते, अल्लाह के हुक्म की वजह से पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो कुछ भी अमल होता है वो अल्लाह और रसूल के फरामीन की वजह से होता है। तो ये जो हम मुसलमान हैं और ये जो हम कुर्बानी कर रहे हैं,
یہ اللہ کی مرضی کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، اپنی چوائس سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا دل بولا تو یہ کر دیے، دل بولا تو یہ کر دیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نفس کے آرڈر یہ اسلام کے آرڈر نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے آرڈر الگ ہیں، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری بات قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین پر اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوامی وویکانند نے کہا، ماس سب ایک ہے، کیا سور کیا گائے۔ ماس سب ایک ہے، کیا سور کیا گائے۔ تو ارے بھائی، بکرا کھا رہے ہو تو سور بھی کھا لو، بکرا کھا رہے ہو تو سور بھی کھا لو۔ ماس سب ایک ہے، گائے کھا رہے ہو، وہ سوامی وویکانند کا یہی اعتراض تھا کہ تم لوگ گائے کھاتے ہو، وہ بھی ماس ہے، تو سور بھی کھا لو، وہ بھی ماس ہے۔ تو علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ناری سب ایک ہے، کیا جورو کیا ماں، عورت سب ایک ہیں، کیا بیوی کیا ماں۔ اگر عورت سب ایک ہیں تو بیوی اور ماں میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیوں فرق کرتے ہو؟ کیوں فرق کرتے ہو؟ فرق ہے نا وہاں پہ، ہر دھرم میں فرق ہے، ہر دھرم میں فرق ہے، تو جب اس میں فرق ہے تو اس میں بھی فرق ہے۔ بے شک سور یہ جانور ہے، اس کے اندر بھی گوشت ہے، اور ایک دنیا ہے کہ اس کو کھاتی ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ اس کو کھاتے ہیں، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اسی طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ لحم الخنزیر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے کیونکہ وہ گندگی میں رہتی ہے اور وہ اپنے ماں سے بھی وہی کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ خنزیر کا بچہ، سمجھ رہے ہیں، اپنی ماں کا فرق نہیں رکھتا ہے وہ۔ تو جیسا گوشت کھاؤ گے ویسے اثرات پیدا ہوں گے۔ نجاست میں رہنے والے جانور، آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی مرغی ہے وہ گندگی میں رہتی ہے اور نجاست کھاتی رہتی ہے، اس کو جلالہ بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ الدجاجۃ الجلالہ۔ ایسی مرغی جو نجاست میں ہی رہتی ہے تو اس کو فوراً کاٹ کے کھا لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوڑا بند رکھو، اس کو دانے چناؤ، یہاں تک کہ کچھ دن اس کو بند رکھو، 2-4 روز، تاکہ وہ دانا چن چن کے وہ اس کے اندر اچھی چیز جائے، تاکہ اس کے اندر جو نجاست بھری ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو سور ہے یہ بھی ماس ہے، لیکن یہ نجاست میں پڑا رہتا ہے اور اپنی ماں کا کوئی فرق نہیں کرتا ہے، تو ایسے جانور کے گوشت کو اسلام نے منع کیا ہے کہ جس کے کھانے سے، اور گوشت جیسا آپ کھائیں گے ویسے اثرات پیدا ہوں گے، تو ایسی نجاست اور جو ہے غیر اخلاقی اور بے حیا، جس میں کوئی حیا نہ ہو، ایسے جانور کے کھانے سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ اثرات اندر نہ پیدا ہوں۔ تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، اس کا یہ جواب ہے، بہرحال ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی، آج آپ دعا پڑھیں گے قربانی سے پہلے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، میری دوسری عبادات، اور میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ اپنی مرضی سے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر تمہیں جان پر بڑا رحم آتا ہے تو کیوں تم جو ہے لوگوں کو مارتے ہو، کیوں بچوں کو مارتے ہو، کیوں فساد کے اندر لوگوں کے گھروں کو جلاتے ہو، اور کیوں جو ہے کسی داڑھی ٹوپی والے سے تمہیں الرجی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے،
اور تم اس کا سرعام قتل کر دیتے ہو. اگر تمہارے اندر جیو ہتیا کا بڑا جو ہے خیال ہے کہ جیو ہتیا نہیں ہونا چاہیے, تو کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تم نے جو ہے فنا کے گھاٹ اتار دیا, کیا تم کو اس وقت رحم نہیں آیا؟ بہرحال پھر ہمارا جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ اتنا اچھا اور شاندار ہے کہ جس کو اسلام نے بتلایا کہ جب تم ذبح کرو تو اچھا ذبح کرو. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ذبح کرو تو بہت اچھی طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے آلے کو, اپنی چھری کو, چھورے کو خوب تیز کرے تاکہ اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے. ذبیحے کو راحت کیسے پہنچتی ہے کہ بھائی اس کو قبلے کی طرف اس کا چہرہ, اس کو بائیں کروٹ پر لٹاؤ جانور کو, اور اس کے گلے پر جب آپ چھری رکھیں تو دو رگیں مین بڑی بڑی رگیں ہیں جو خون سپلائی کرتی ہیں, اور ایک رگ سانس لینے کے لیے ہوتی ہے اور ایک رگ کھانا پینا اندر سپلائی کرنے کے لیے ہوتی ہے. 4 رگیں, تو 4 رگوں کو تم کاٹو, اور چھری جو ہے اس کو پہلے سے تیز کر لو, جانور کے سامنے تیز مت کرو. یہ نہیں کہ بکرا گرا دیے اب آپ جو ہے چھری تیز کر رہے ہیں, یہ پہلے سے تیز ہونا چاہیے. اور اپنے یہاں مارکیٹ میں ماشاءاللہ چھری کی دکان بھی لگتی ہے, تو پہلے سے آپ کو اچھا سا ہتھیار جو ہے یعنی یہ چھری پہلے سے آپ کو لے لینا چاہیے, پہلے سے تیز کر لیں. جانور کے سامنے تیز کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اور فرمایا کہ کیا تم اس کو کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے, اس کو بھی اتنی سینس ہے کہ کیا ہونے والا ہے. آپ دیکھیں گے بکرا جو ہے خوب اچھلتا کودتا ہے, لیکن جیسے عید کا دن ہوتا ہے اس پر ایک قسم کی اس پر کیفیت ہوتی ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ آج مجھے قربان ہونا ہے. تو پہلے سے چھری تیز رکھی جائے اور پھر جانور کو بائیں پہلو پر گرایا جائے اچھے سے, اور اچھے سے اس کو پکڑا جائے, اور چھری کو خوب تیز کر کے اس کی کم از کم 3 رگیں اور ہو سکے تو 4 رگیں اس کی کاٹی جائیں فٹافٹ. اور جو کاٹنے والا ہے اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے. اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھا تو جانور مردار ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. اور بھول کر اگر چھوٹ گیا بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا اس کو, تو جانور حلال ہے. لیکن ابھی ایسا موقع ہے, تکبیرات کا موقع ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق ہمیں پڑھتے ہی رہنا چاہیے. صحابہ کرام بازار میں جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے, اور لوگ بھی تکبیر ان کے ساتھ پڑھتے تھے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں آتے جاتے, اپنے دکان میں, چلتے پھرتے گلیوں میں, اور نمازوں کے بعد تو ہو ہی رہا ہے الحمدللہ, اس تکبیر کا خوب اہتمام کیا جائے. تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر قبلے کی طرف نہیں ہو پا رہا ہے جانور, بہت کوشش کر رہے ہیں, قابو میں نہیں آ رہا ہے, تو جس طرف آسان ہو اس طرف بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر اور سنت یہ ہے کہ اس کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو, اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو, اور ذبح کرنے والے کی یہ بایاں پیر اس کے پہلو پر ہو جانور کے اوپر, اور پھر ذبح کیا جائے. اور ذبح کرنے میں پوری گردن نہیں الگ کر دینا چاہیے, پورا یہ الگ کر دینا یہ مکروہ ہے, منع ہے. بلکہ آپ رگوں کو کم از کم 3 رگیں کاٹیں. 2 رگ کاٹ رہے ہیں تو بھی جانور مردار ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. یاد رکھیے, یا تو آپ 4 رگوں کو کاٹیے یا پھر 3 رگیں کم از کم کٹنی چاہیے, اور سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. یہ ہر سال کا پرابلم ہے ہمارا کہ جلدی, یہ غلط ہے. اس سے آپ جانور کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں, اور اگر رگیں برابر نہیں کٹی تو جانور مردار بھی ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ فرصت سے, آرام سے ذبح کریں. اور ذبح کرنے کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھورا اس کے دل پر مار دیا جاتا ہے
تاکہ جلدی سے جانور ٹھنڈا ہو جائے، یہ بھی غلط ہے، منع ہے۔ خون گوشت میں رہ جاتا ہے جس سے گوشت ہمارے لیے ہانیکارک ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو کاٹیے، جب اس کی 3 رگیں یا 4 رگیں کٹ گئی ہیں، اس کو آپ تھوڑی دیر پکڑے رہیں، اس کا خون خود بخود نکل جائے گا فٹافٹ فٹافٹ، اور تھوڑی دیر میں 5 منٹ میں تقریباً وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر اس کی کھال وغیرہ اتارنا شروع کریں۔ ایسا نہیں کہ بھائی مجھے 10 جانور ذبح کرنا ہے، مجھے بہت کام ہے، یا ایسے آدمی کو لے کر آ رہے ہیں جو بہت بزی ہے اور وہ فٹافٹ جو ہے کاٹ کے نکل جا رہا ہے، مناسب نہیں ہے۔ دل پر چھری مار دے رہا ہے تاکہ جانور جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے، یہ سب مناسب نہیں ہے، یہ سب سنت کے خلاف ہے، مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں گاڑیاں وغیرہ بھی چلتی ہیں، جو آلائش اور جو گندگی ہوتی ہے اس کو اس میں ڈالنے کے لیے اس کا خیال رکھیں۔ ابھی بیماری کا دورہ ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان قوم ہمیشہ نشانے پر رہتی ہے۔ ہم کسی کو موقع نہ دیں، کسی کو موقع نہ دیں کہ ان کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے، ان کی گندگی کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے۔ ہم نالیوں میں خون کو بہا دیں یا نالیوں میں جانور کے اعضاء کو ڈال دیں، اور اپنی طرف سے جو نالے ہیں اس میں لے جا کر ڈال دیں، یا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے گلی میں ڈال دیے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ یہ سب ان حالات میں بالکل غیر مناسب ہے، غیر ذمہ دارانہ ہے، غیر اخلاقی عمل ہے۔ بھائی جو کچھ بھی آلائش نکل رہی ہے آپ اس کو کسی تھیلی میں بڑے جو ہے تھیلے میں اس کو رکھیں، جیسے ہی گاڑی آئے اس میں لے جا کر آپ ڈال دیجئے۔ جب سویدھا یہ موجود ہے تو پھر ہم کیوں خلاف شریعت اور غیر اخلاقانہ غیر ذمہ دارانہ عمل کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو موقع دے رہے ہیں، کسی کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ لوگ بیماری پھیلا رہے ہیں، نجاست پھیلا رہے ہیں۔ ارے بھائی قربانی کرنا واجب ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ آپ دوسری قوموں کے جذبات کو مجروح کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ سب کے سامنے گلی میں اپنے گھر کے سامنے جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ کے برادران وطن بھی ہیں، ان کو برا لگتا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ جانوروں کو لوگ لے جاتے ہیں گاڑی پر بٹھا کر اور جانور چلاتا رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ جو برادران وطن ہیں ان کے محلوں سے یہ معاملہ نہ کیا جائے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ سن میں بات وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ایسے لوگوں کو برا بھلا مت کہو جو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کو گالیاں دیں گے کیونکہ ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو ہم کیوں اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے پیغمبر کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں کسی سے کوئی بری بات کہلوائیں؟ کیوں موقع دیں؟ ہم اپنا سپریٹ انتظام کریں، پوشیدہ طور پر انتظام کریں، آنے لے جانے کا، ایسی گاڑیوں کا انتظام کریں جس میں نظر نہ آئے۔ یہ کیا کہ وہ چلا رہا ہے، آواز آ رہی ہے جانور کی، اور ہم برادران وطن کے محلوں سے لے کر گزر رہے ہیں، وہ بہت ہی عجیب منظر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو اس کی باقیات ہوتی ہیں قربانی کے جانور کی، اس باقیات کو، اس کی آلائش کو، اس میں جو کچھ بھی نکل رہی ہے گندگی، اس کو ایک جگہ جمع کر کے رکھیں، اور جو گھومنے والی گاڑی ہے اس میں سپلائی کریں۔ اگر گاڑیاں نہیں گھوم رہی ہیں تو آپ کے یہاں، ہمارے یہاں شہر میں مسلم ممبران بھی تو ہیں، وہ کس کام کے لیے ہیں؟ ان کو آپ جو ہے مجبور کیجئے، ان کو کہیے کہ بھائی جو گاڑیاں گھومتی ہیں ان کو گھمواؤ، ہمارے پاس یہ آلائش موجود ہے، آپ اپنی طرف سے کہیں نہ لے جا کر ڈالیں۔ خدا را سمجھیے، حالات کی نزاکت کو سمجھیے، آپ اپنی طرف سے کہیں نہ ڈالیے، اپنے پاس رکھ کر جو بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں پلاسٹک کے ڈالنے کے لیے، کچرا ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں، نہیں تو کوئی تھیلی گھر میں موجود ہو بڑی سی، یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ خون پھیلے وغیرہ نہ، اس میں رکھیے اور پھر گاڑی بلوا کر اس میں ڈالیے۔ گوشت کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے۔ برادران وطن جو اپنے دوست احباب ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کو بھی دیجئے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ برادران وطن کو، غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے،
دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ کھاتے ہوں ٹھیک ہے۔ قربانی کی کھال کیا کریں گے؟ اس کو بیچیے اور اس کا پیسہ صدقہ کیجیے، اس کو بیچیے، اس کا پیسہ صدقہ کیجیے۔ اس کو اجرت میں نہیں دے سکتے آپ کہ جو ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے والے کو آپ نے دے دیا کہ لے جاؤ، تمہارا پیسہ ہو گیا، تمہاری اجرت ہو گئی، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ قربانی کی تمام جانور کی تمام چیزوں کو بیچ نہیں سکتے ہیں آپ، نہ اجرت میں دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے استعمال میں لائیے، آپ اس چمڑے کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اس کو صاف آف کر کے کوئی چیز بنا لیجئے اگر آپ کو بنانا آتا ہے، تو نہیں آتا ہے تو پھر اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کیجئے غریبوں پر، جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو یہ قربانی کی کھال بھی دے سکتے ہیں، یہ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی ادارے ایسے ہیں جو لیتے ہوں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، جانور کے ذبح کرنے میں جانور کو راحت پہنچائی جائے، اور یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارے حالات وہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے حالات وہی ہیں جو پہلے تھے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم روزانہ مردوں کو دفنا رہے ہیں، روزانہ اپنے مرحومین کو دفنا رہے ہیں، کفنا رہے ہیں، لیکن ان ہاتھوں میں اور ان دلوں میں اور ان جسموں پر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کوئی زیادہ اثر نہیں ہے۔ تدفنون ولا تعتبرون، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ دلوں کی سختی کی علامات کیا ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا بہت ساری علامتیں، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ تم دفن تو کرو گے لیکن تم اس سے سبق حاصل نہیں کرو گے، تم اس سے عبرت نہیں پکڑو گے، بس دفن کر دیا ہو گیا ٹھیک ہے، بلکہ وہاں پر بھی ہماری میٹنگ شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی گپے ہانکنے لگتے ہیں، وہاں پر بھی مجالٹی بیٹھ جاتی ہے قبرستان میں بھی، اور طرح طرح کے ہنسی کے فوارے جو ہے چالو رہتے ہیں۔ یہ سب ہمارے دلوں کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر اب بھی ہم نہیں جاگ رہے ہیں، اپنے عزیز اقربا، اپنے دوست احباب کو اور ان کے رشتہ داروں کو ہم دفنا کے ابھی بھی ہمارے دلوں میں اگر کوئی حرکت نہیں ہے اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور ان وبا کے دور میں جو ہم گزر رہے ہیں اور پوری دنیا جس سے پریشان ہے، اس میں بھی اگر اللہ رب العزت کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہلدی کے کھانے ابھی بھی چل رہے ہیں، ہلدی کے کھانے ابھی بھی چل رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ہندوانہ رسم رواج پر اگر ابھی بھی ہم قائم ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں ہے اللہ رب العزت کو۔ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اور بے نیازی کا مظہر پوری دنیا بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، پوری دنیا اس کو ماننے پر مجبور ہے، سپر پاور اور سائنس جو کچھ بھی ہے، ٹیکنالوجی، سب مجبور ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ویکسین ابھی تیار نہیں ہو پائی ہے، دوائیں ابھی تیار نہیں ہو پائی ہیں، اور کوئی بھی دنیا کے لوگ اس وبا سے جیت نہیں سکے ہیں، سب اس کے سامنے شکست ہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ حرمین شریفین خالی خالی نظر آ رہے ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم رجوع کریں، ہم خلاف شرع رسوم رواج کو ختم کریں، اور اللہ کا شکر ہے جیسا کہ ابھی آج کل نکاح بہت سادگی سے ہو جا رہے ہیں، گھر میں ہو جا رہے ہیں، گھر کے کمرے میں ہو جا رہے ہیں، کیا پہلے نہیں ہو سکتے تھے؟ لاکھوں روپے ہمارے بچ رہے ہیں، اس کو بچائیے، اسی طریقے کو ہمیشہ لاگو کر لیجئے اپنے اوپر کہ ہمیشہ سادگی سے ہی سب کچھ کریں گے، سادگی سے کم ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، زیادہ برکت والا وہی نکاح ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں خرچہ کم ہو، وہی برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ اور جس میں رسوم رواج کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں جتنے بھی زندگی کے شعبے میں، تو ہم ناکامیاب ہوں گے، ہم ناکام ہوں گے۔ ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن سیکھیں۔ ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، خالی ایام چل رہے ہیں، ہمارے بچے بچیاں اسکول نہیں جا رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے نوجوان وہ راستوں کو آباد کر رہے ہیں، راستوں کو آباد کر رہے ہیں۔ آپ رات میں نکلیے 12 بجے، کوئی 4 ادھر بیٹھا ہے، 4 ادھر بیٹھا ہے، 4 ادھر بیٹھا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔
और सलाम करके निकल जाओ, उनको पता भी नहीं कि किसी ने सलाम किया। इस मोबाइल ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा है, हमारी नस्लों को तबाह करके रखा है। एक मोबाइल एक नेमत है, उसका एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता था और हो रहा है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल में हमारी नस्लें पड़ी हुई हैं, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे। क्या इनके माँ बाप नहीं है जो रोडों पर बैठे रहते हैं? और रोडों पर बैठना मना है मेरे भाई, किसी के घर के सामने बैठना मना है, चौराहों पर बैठना मना है। इससे तकलीफ होती है घर वालों को। अगर आप किसी के घर के सामने बैठ रहे हैं, उसके घर में बहू बेटियां हैं, तो उसको तकलीफ होती है, वो कह नहीं सकता है, लेकिन उसका दिल कुढ़ता है। इसलिए कि आप कितने भी पाकबाज हों, लेकिन आपकी निगाह तो पड़ती है, उठती है। आप बैठे हुए हैं, लेकिन वो औरतें जिनको हया और शर्म है, उनको बाहर निकलते हुए शर्म आती है कि कैसे हम बाहर निकलें, ये आदमी बैठा हुआ है, ये लड़के बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं। मैंने पहले भी रास्ते के बारे में अच्छी तरीके से समझाया। मैं उन लोगों का निकाह भी नहीं पढ़ाता जो रास्तों को ब्लॉक करते हैं, समझ रहे हैं। और रास्तों पर बैठना मना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आने जाने वाली खवातीन को तकलीफ होती है, आप बैठे हुए हैं। तो खुदारा हालात की नजाकत को समझिए, अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश आई हुई है उसको समझिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।